بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پنجاب اسمبلی میں دو بڑے اہم اس وقت الیکشنز منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ جو سائفر کے ذریعے سے چینج ہونے والی جو رجیم چینج کی پارٹ 2 تھا، اس میں سے آج نئی گورنمنٹ اور نئی فارمیشن سامنے آ رہی ہے۔ نئی گورنمنٹ بن چکی ہے اور اسپیکرشپ کے لیے جو کہ پرویز الہی چلے گئے ہیں دوسرے عہدے پہ چیف منسٹرشپ کے، اس لیے اسپیکر کے انتخاب ہو رہے ہیں۔ سلطان خان ہمارے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ ان کا تعلق ہے میاں والی سے اور پرائم منسٹر والے حلقے کے نیچے ان کے ایم پی ہیں۔ ایک دوسرا بڑا الیکشن وہ بھی آج رات ہی ہونا ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک چل رہا ہے اور اس کے بعد وہ دوسرا ہونا ہے۔ وہ ووٹنگ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو لوٹے ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک غلط رولنگ دی، جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے بارے میں یہ آبزرویشن آئی ہے کہ وہ آئین کے خلاف ہے وہ رولنگ۔ لیکن آپ نے دیکھا کتنا مزے کا کام ہے، جب رولنگ آئی تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف کہ جی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہونی چاہیے، سعد فواد کا نام بھی انہوں نے لیا۔ لیکن جب اب ہوا ہے تو کوئی اس پہ وہ جو لشکر ہوتا ہے ہر وقت بولنے والا، وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ پھر اگر وہ وہاں تو ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا اور یہاں پہ 3 جج صاحبان نے متفقہ طور پہ یہ کہا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ وہی ہے، عدالت وہی ہے، آئین کا آرٹیکل 175 وہی ہے، ججمنٹ وہی ہے، آربیٹر ڈکٹا وہی ہے، لیکن معیار 2 ہیں۔ جس طرح روپے 1000 2 ہیں، اسی طرح ان کے معیار 2 ہیں۔ اب جو دوسرا ہے وہ یہ کہ تھوڑی دیر میں آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اور دونوں جگہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ جیت جائیں گے۔ اور میرے علم میں یہ ہے کہ نارتھ سے، یعنی نارتھ یہ پٹھوار کا جو خطہ ہے، اس میں سے ڈپٹی اسپیکر لیا جائے گا۔ ویسے ٹیکنیکلی اسپیکنگ میاں والی بھی نارتھ میں، میاں والی، بکر، خوشاب، جوہر آباد، جہلم اور یہ سارا علاقہ، اور پھر جو آزاد کشمیر میں بھی کچھ علاقے آتے ہیں، اور یہ جو ہزارے کا جتنا علاقہ ہے، یہ ہند کو پٹھواری، یہ ایک ہی زبان ہے، اور اسی لیے جو اس کو ہزارہ صوبہ پٹھوار ہزارہ صوبہ بنانے کی بات ہوتی رہتی ہے، قبیلہ علیحدہ بھی بات ہوتی رہی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا زبردست قسم نے ایک مذاق کیا۔ انہوں نے مذاق یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس پہنچے ہیں جو امپورٹڈ سائفر کے ذریعے آنے والی سازش اور مداخلت اور نوازش کے ذریعے آنے والی جو گورنمنٹ ہے، اس کے اسپیکر نے ایک بھیجا ہے اور اس کے مطابق ہم 11 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں۔ یہ 11 لوگ وہی ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا اس دن جس دن سائفر رجیم امپورٹڈ امریکن آئی تھی، اس دن یہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے اور وہ ایکٹنگ اسپیکر تھے، اس لیے کہ اسد کیسر نے اس سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، تو وہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ان کا جو ایکٹنگ اسپیکر، the power is the same۔ اگر اسپیکر دستیاب نہیں ہوگا، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس کے جگہ ڈپٹی اسپیکر کو ایکٹنگ اسپیکر کے، یعنی قائم مقام، جس طرح صدر نہیں ہوتا تو پھر چیئرمین سینٹ صدر ہوتا ہے، جس طرح چیف جسٹس ملک میں نہیں تو سینئر پرائمری جج چیف جسٹس۔ تو یہ جو طریقہ تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا تو نوٹیفیکیشن انہوں نے نہیں کیا اور آج انہوں نے 24 آورز میں کر دیا۔ دس پرووز دی پوائنٹ جو عمران خان بار بار دہراتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، اور الیکشن آنے سے پہلے، الیکشن کرانے سے پہلے، یہ جو جن لوگوں پہ اعتراض ہے، انگلی اٹھتی ہے، قوم کی اکثریت اٹھا رہی ہے، ان کو اپنے عہدے خود چھوڑنے چاہیے یا ان کو عہدے ان سے دوسرا طریقہ قانونی اختیار کر کے ان کو علیحدہ کیا جائے۔ دس از نمبر 1۔ ایک اور جو آج پاکستان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی فکر مند کرنے والی صورتحال ہے۔ میں ابھی دنیا ٹیلی ویژن کے میں نے ان کے ساتھ گفتگو کیا تقریباً 40 منٹ کی، تو یہ بات وہاں پہ بھی آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو ڈالر ہے وہ تقریباً 150 پہ 250 پہ پہنچ گیا ہے، یعنی 250 روپے پہ پہنچ چکا ہے، اور ساتھ والے ملک میں عربی جو ہمارا مغربی بارڈر ہے وہاں پہ بک رہا ہے 5 روپے مہنگا۔ اس لیے پاکستان میں ڈالر کی کمی ہو گئی ہے، کنٹرول کوئی ہے نہیں۔ سارے خود جو مقصود چپراسی سے لے کے اور بابا پاپڑ والا تک اس میں ملوث ہیں، وہ سارے کے سارے منی لانڈرنگ کے بادشاہ جتنے بھی ہیں، ان کے وزیر جتنے بھی ہیں، ان کے
فرنٹ مین جتنے ہیں، اہلکار ان کے جتنے ہیں، پیروکار ان کے جتنے ہیں اور سہولت کار ان کے جتنے ہیں، وہ سارے چونکہ اقتدار میں. تو اس لیے یہ اس وقت پورا پاکستان کا ڈالر ڈرین ہو کے افغانستان جا رہا ہے، وہاں 5 روپے مہنگا بیچنے کے لیے، اور انٹر بینک ٹریڈنگ کے لیے پاکستان کے پاس ڈالر موجود نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ جس طرح سے یہ ڈالر جا رہا ہے، آج 290 پلس قیمت تھی جو پاؤنڈ سٹرلنگ ہے، برطانیہ کی کرنسی ہے، اور یورو بھی اس کے تقریباً نزدیک تھا. تو کس طرح یہ قرض سے ملک بھی چلے ہیں. کبھی جالب نے کہا تھا زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں. یہ ان کو فکر اس لیے نہیں ہے. فکر کیا پتہ نہیں ہے ان کو؟ پتہ تو ہے. فکر ہے، فکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے پیسے ڈالر میں، جو ان ڈالر مہنگا ہوتا ہے، جان کے مہنگا کروانے کے لیے بھی سارے ذرائع اور وسائل استعمال کرتے ہیں، تو ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب رو رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کسی جگہ میں، اور جگہ میں گفتگو کرنے کے لیے گیا تھا اباؤٹ 5 o'clock. تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی، میں 2 دن اگر انتظار کرتا تو میرے 5.5 کروڑ اور ڈالر جو تھے وہ بڑھ جاتے. وہ کاروباری آدمی ہیں، کاروباریوں کے ایک گروہ نے مجھے بلایا تھا. تو یہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، اس کا سب سے بڑا، جس طرح کہتے ہیں نا جنگ کا جو سب سے جنگ میں پہلا قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. اور جیسا گوئبل چونکہ ہار گیا تھا جرمنی کا فیورر، اس لیے اس کا نام مشہور ہو گیا. تو آپ آرمٹیج کا نام لے لیں، کسی اور کا نام لے لیں، آپ بن گورین کا اسرائیل سے نام لے لیں، وہ ایسے ایسے جھوٹ اور تومار بنتے تھے. اب بھی ان کا سارا ایک جنگ چل رہی ہے یورپ میں اور رشیا کے، یوکرین اور رشیا کے درمیان، جو وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کے اوپر مغرب جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے. تو اس لیے وہ جو جھوٹ ہے، جھوٹ کا تومار باندھنے والے کو وہ کہتے ہیں کہ جو فرٹیلٹی، the first fertility in the war is the truth، کہ سب سے پہلے جو مقتول ہوتا ہے جنگ میں وہ سچائی کا قتل سب سے پہلے ہوتا ہے. اس وقت جو پاکستان میں جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کا سب سے پہلا متاثرہ فریق پاکستان کی ریاست ہے. میں دہرانا چاہتا ہوں، اس وقت جو حالات پیدا کیے گئے اس کا سب سے بڑا متاثرہ فریق پاکستان کی ریاست ہے. ان کا کیا ہے؟ یہ بیگ اٹھائیں گے، ان کے ڈریم جیٹ ہیں، ان کی ڈریم ایئر لائنر، اس جیٹ کے اوپر بیٹھیں گے اور جیٹ اترے گا جا کے کسی دوسری ڈیسٹینیشن میں. وہاں ان کی جائیدادیں ہیں، پاکستان سے زیادہ بچے ہیں، بیویاں بھی ہیں کئی وہ بھی ادھر ہی ہیں ساری. تو اس لیے جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ فوری طور پہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ لا سکیں. اب مرضی کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اعتماد جائے گا پوری دنیا کے اندر. اور پوری دنیا کیا کہے گی؟ پوری دنیا یہ کہے گی جی کہ ہمیں اب اعتبار ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے جو کریڈیبل ہے. ان کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، زیرو نہیں، مائنس کریڈیبلٹی ہے ان کی. اور سب کو پتہ یہ ٹھگ ہیں، چور ہیں. ایک نیا وہ جو کیس آیا ابراج والا، اس میں بھی ان کا نام آ گیا. امریکہ میں نیا کیس ہے، اس میں بھی ان کا نام آ گیا. دونوں بھائیوں کا نام آ گیا. کہیں پہ کہتے ہیں نا کہ جہاں سے دیکھ کے دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. دھواں جہاں بھی اٹھے گا منی لانڈرنگ کا، چوری کا، ڈکیتی کا، لوٹ مار کا، لوٹو دے پھوٹو کا، وہاں ان کا نام نہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریکارڈ ہولڈر ہیں یہ عالمی طور پہ. تو اب جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ خود فیصلہ کریں، اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ساری دنیا میں سری لنکا نے کیا راستہ چنا ہے؟ انہوں نے راستہ یہ چنا کہ ہٹاؤ ان سب کو، جن کرپٹ لوگوں نے پاکستان کے اندر جس طرح سے آئے وہاں انہوں نے حالات خراب کیے تھے. یہ پاکستان میں سے بھی یہ جو خاندان صرف ایک ہی کام جانتے ہیں کہ لوٹ کے باہر کس طرح سے بھیجنا ہے، ان کا نکالا جانا ضروری ہے. میں کل کا جو میری گفتگو تھی وہ بہت دیر سے ہم کر سکے شیئر. اور کل میں کہاں تھا؟ میں بڑے دنوں کے بعد میں اپنے گاؤں میں گیا، اپنے والدین کی قبروں پہ. میں کہوٹا میں تھا، اور پھر میں نے شام گزاری اس کہ میں 1-2 آپ کے ساتھ پکچرز بھی کہوٹا کی شیئر کروں گا. لیکن میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں میرے سامنے ہے کہ کیلیفورنیا سے لے کے دنیا کے کئی ملکوں تک. ایک دوست نے لکھا کہ ساؤتھ افریقہ بھی، جن کے میں نے کل نام لیے تھے، تو میں پھر ساؤتھ افریقہ سمیت یورپ اور برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور مڈل ایسٹ اور ساری دنیا میں جو پاکستانی ہیں ان کا شکریہ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ
اس میں سے جو پاکستان کے حق میں بات ہوتی ہے میری اور گورنمنٹ کی پالیسی، پی ٹی آئی کی پالیسی، عمران کی پالیسی میں بتاتا ہوں. اس کو آپ شیئر کریں، جس فارم میں بھی شیئر کرنا چاہیں، سبسکرپشن کی فارم میں بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ اس کو آگے، اور لائکس کی فارم میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. کلپ بھی اس کا آپ آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تھینک یو آل آف یو، اور پاکستان پائندہ باد.